اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پیاری بہنوں، آج آپ کی ہوسٹ سائمہ عزیز آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے اپنی سوچ بدلیے۔ سوچ انسان کی جب بدل جاتی ہے تو اس کی زندگی کے حالات بھی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے قاسم علی شاہ کی ایک کتاب ہے کامیابی کا پیغام، جس میں ہے کہ یاد رکھیے اچھی قسمت کا دوسرا نام مثبت سوچ اور اچھا خیال ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص باکمال سوچے اور اس کو شاندار نتائج نہ ملے۔ اس دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی گندم بوئے اور کپاس کی فصل اگائے۔ جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ ایک سوچ ایک عمل کو جنم دیتی ہے۔ جب کوئی عمل بار بار آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ آپ کی عادت پختہ ہو جائے تو وہ آپ کے کردار کو جنم دیتی ہے، اور آپ کا کردار آپ کی تقدیر بنتا ہے۔ اس لیے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے آپ کو اپنی سوچ مثبت کرنا ہوگی۔ بہتر سوچ بہتر رویہ پیدا کرتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری بلندی کا تعین ہمارا رویہ کرتا ہے۔ اپنے رویے کو شاندار بنانے کے لیے اپنی سوچ کو مثبت اور جاندار بنائیے۔ جب تک آپ اچھا سوچیں گے نہیں، آپ کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ بڑا سوچیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ تھنک مور گیٹ مور۔ یہ زندگی ان لوگوں کو محدود نتائج دیتی ہے جو محدود سوچ اپناتے ہیں۔ یہ اصول یاد رکھیے کہ فقط ایک بار سوچنے سے بات نہیں بنتی۔ متواتر سوچیے، کیونکہ دنیا کے تمام بڑے لوگ دن میں کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ آپ بار بار سوچیے کہ آپ کو کیا حاصل کرنا ہے۔ اس طرح یہ سوچ آپ کے اندر چھپے ہوئے جن کو جگا دے گی۔ یہ جن آپ کا لاشعور ہے۔ جی ناظرین، یہ جن آپ کا لاشعور ہے۔ لاشعور جس خیال اور سوچ کو ایک بار پکڑ لے تو اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ اس فعل کو کرنے کے لیے آپ کو بار بار اپنی کامیابی کے متعلق سوچنا ہوگا۔ آپ پہلے یہ سوچئے کہ آپ نے آئندہ کیا سوچنا ہے۔ اگر ایک شخص درست انداز میں سوچنے کے فن سے آشنا ہو جائے تو یقیناً اس نے زندگی گزارنے کا فن سیکھ لیا۔ قاسم علی شاہ کی کتاب کامیابی کا پیغام سے میں ایک مکالمہ ہے جس کو میں کوٹ کروں گی: جب تک کسی کی سوچ نہیں بدلے گی اس کے حالات میں بھی تبدیلی ممکن نہیں۔ ناظرین، مثبت سوچ سے انسان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، اور انسان شیطان سے بھی بچا رہتا ہے۔ جس طرح سورۃ الزمر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان منفی سوچ رکھتا ہے تو اس کے اندر مایوسی جنم لیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے اور محرومیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جو وہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے وہ مجھے ویسا ہی پاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7505۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے۔ یعنی آپ جیسا گمان اللہ سے رکھیں گے آپ ویسا ہی اللہ کو پائیں گے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 4993 کہ حسن ظن یعنی دوسروں کے متعلق مثبت سوچ عبادت ہے۔ ہمیشہ انسان جب دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو اس کی زندگی میں خود بخود مثبت چیزیں آنے لگتی ہیں۔ انسان کو اچھی سوچ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات کو بھی بلندی دینی چاہیے۔ انسان جب اچھی سوچ پر بہت سارے انعامات حاصل کرتا ہے تب اسے سمجھ آتی ہے کہ اچھی زندگی میں اچھا سوچنا بہت ضروری ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے عمل پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔
مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ آگے واصف علی واصف نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کے اندر روشنی نہیں ہے وہ روشنیوں کے میلے سے کچھ نہیں لے سکتا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے ہماری زندگی میں ہمارے حالات ویسے ہی رہیں گے۔ تو شیطان جب انسان کے اندر مایوسیوں پیدا کرتا ہے تو اس کے اندر منفی سوچ کو بھی پیدا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔